الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، آج کا جمعے کا بیان حضرت امیر معاویہ کاتب الوحی خال المؤمنین چونسٹھ لاکھ 65,000 مربع میل کے حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر گفتگو ہوگی۔ کیونکہ رجب کے مہینے میں 22 رجب المرجب کو ان کی وفات ہے۔ اس کی ضرورت یوں پیش آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روافض تو تنقید کرتے ہی ہیں، ہمارے اہل سنت کہلانے والی چند کالی بھیڑیں بھی حضرت امیر معاویہ پر تنقید کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ اگر کوئی ہمارے سامنے یا آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرے یا طعن کرے تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ کے کیا فضائل ہیں، آپ کی کیا شان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ ہے والذین آمنوا وہاجروا، جو ایمان لائے اور ہجرت کی، یہ پہلا طبقہ ہے۔ اس طبقے میں وہ صحابہ کرام داخل ہیں جنہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مرتبے میں مقام میں سب سے افضل ہے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ شامل ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو ایمان تو لائے مگر ان کو ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آئی، یعنی وہ انصار تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ وجاہدوا، وہ ایمان بھی لائے
لیکن انہیں ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آئی، البتہ جو ہجرت کر کے آئے یہ ان کے مددگار ہوئے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کو، اسلام کو اس وقت مدد کی ضرورت تھی، تائید کی ضرورت تھی، تو وہ مدد انصار نے فراہم کی۔ ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر انصار صحابہ وہ اس میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام کا تیسرا طبقہ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی جب مسلمانوں کو، جب اسلام کو اس طرح مدد کی ضرورت نہیں تھی جیسی ہجرت کے وقت تھی، اس طرح مدد کی ضرورت نہیں تھی، اور اسلام اس وقت تقریباً عرب میں پھیل چکا تھا، اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے یہ تیسرا طبقہ ہے، جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ یہ تین طبقات اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بیان فرمائے ہیں، لیکن آگے تین نتیجے بھی بیان فرمائے ہیں۔ تین نتیجے بیان فرمائے۔ پہلا نتیجہ اولئک لہم مغفرہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پہلا نتیجہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی جو لوگ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے اور پھر ہجرت کی، جو لوگ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے مگر ہجرت کی ضرورت پیش نہیں آئی، انصار وہ بھی، اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ بھی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے سچے مومن ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے۔ یہ تو ہے دنیاوی معاملہ کہ دنیا کے اندر جو پکے اور سچے مومن ہیں یہ وہ سب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی زندگی میں ایمان لے آئے۔ یہ پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ اخروی ہے۔ اخروی نتیجہ یہ ہے لہم مغفرہ، ان سب کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرما چکے ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، مہاجر ہوں یا انصار، یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوں، ان سب کے لیے مغفرت ہے۔ اور تیسرا نتیجہ بھی اخروی ہے، وہ ہے مغفرت کے بعد ورزق کریم، ان کے لیے بہترین رزق بھی ہے۔ یہ بھی اخروی ہے کہ بہترین رزق کو جنت میں ملے گا، تو گویا ان سب کے لیے جنت بھی ہے۔ قرآن کریم کی دو اور آیتیں بھی اس بات پر شاہد ہیں، ایک سورۃ الحدید میں ہے، ایک سورۃ الانبیاء میں ہے۔ سورۃ الحدید میں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، ہاں جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ زیادہ ہے، لیکن جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا درجہ کم ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا وعدہ سب کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ وکلا وعد اللہ الحسنى، تو درجے کے اندر کم زیادہ سب ہیں،
کسی کا درجہ بڑا ہے، کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا اس سے کم ہے۔ درجات کے اندر صحابہ کرام میں فرق ہے۔ جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں، آسمان کے ستارے کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں۔ رات میں آپ دیکھیں، اگر دیہات میں جا کر، کراچی میں تو نظر نہیں آتے، دیہات میں آپ جا کر دیکھیں رات میں ستاروں کو، تو آپ دیکھیں گے کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بالکل چھوٹا ہے، کوئی جل بجھ رہا ہے، لیکن ہم سے سارے اونچے ہیں ستارے، ہم سے سب اوپر ہیں۔ تو اسی طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ستارے ہیں، کوئی بڑا ستارہ ہے، کوئی چھوٹا ستارہ ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی بجھ رہا ہے، لیکن ہیں ہم سب، یہ سارے ہم سے اوپر ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو فتح مکہ، جو صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے اسلام کا اعلان فتح مکہ کے بعد کیا انہوں نے۔ اور تمام تاریخ کی اور سیرت کی کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 34 سال چھوٹے ہیں، 34 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے 34 سال بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے حضرت امیر معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ نام معاویہ تھا، لقب ابو عبد الرحمن تھا، آپ کی کنیت تھی کاتب وحی، آپ کاتب وحی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا لیا جائے، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں ان کو کاتب وحی بنا لو، یہ امین ہے، امانت دار ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل سے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ اور اس بات کی گواہی تو خود شیعہ کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی مطلب یہی ہے کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ لکھنا جانتے تھے ان سے وہ لکھوا لیا کرتے تھے کہ یہ لکھ لو، پھر وہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو پھر باقی صحابہ نقل کیا کرتے تھے۔ تو چوتھی پشت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے عبد مناف پر۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک عبد شمس تھا اور ایک ہاشم تھے۔ ہاشم کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عبد شمس کی نسل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو عبد مناف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت معاویہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے، یعنی عبد مناف آپ کے دادا پر دادا لکڑ دادا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا وہی تھے اور حضرت معاویہ کے بھی وہی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے تو زندگی میں کئی شادیاں کی، لیکن آپ جب شام کے گورنر تھے اس وقت تک آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی، تو اولاد کے لیے حضرت معاویہ نے ایک خاتون سے شادی کی جس کا نام تھا میسون بن بخدل۔ یہ جو بخدل تھے یہ قبیلہ بنو قلب کے سردار تھے، ان کی بیٹی سے شادی کی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یزید رکھا، جس کو آپ جانتے ہیں، اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں سے ایک بیٹی کا نام تھا امۃ المشارق، یہ بچپن میں فوت ہو گئی۔ دوسری بیٹی جو پیدا ہوئی اس کا نام تھا رملہ۔ اس رملہ کے ساتھ شادی ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عمر بن عثمان بن عفان کی شادی ہوئی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا زید۔
تو یہ جو حضرت زید تھے ان کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ سے ہوا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نواسے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ حضرت معاویہ کی دوسری شادی ہوئی فاختہ بنت قرظ، ان سے دو لڑکے تھے، ایک بچپن میں فوت ہو گئے، دوسرے حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، فرماتے ہیں کہ قال لمعاویہ، معاویہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا۔ ہادی ہدایت یافتہ، ہادی یعنی دوسروں کو ہدایت دینے والا، مہدی بھی ہادین، مہدین، مہدین یعنی ہدایت یافتہ، قرآن کا ہدایت یافتہ، حدیث کا ہدایت یافتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اور تیسری دعا فرمائی وہدی بھی، کہ لوگ اس کو دیکھ کر ہدایت پہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت معاویہ کو ہادی بنایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت امیر معاویہ کا زمانہ دیکھ لیتے تو تم سمجھ جاتے کہ مہدی یہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے حق میں یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ کے پورے دور حکومت میں، آپ کی پوری سلطنت میں قرآن و سنت کا نظام نافذ رہا، اور اس بات کی گواہی تمام شیعہ سنی مورخ سب دیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن و سنت کا نظام نافذ تھا۔ دوسری دعا مہدین، کہ یا اللہ معاویہ کو مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کاتب وحی تھے، خود قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ وحدی بھی، کہ یا اللہ معاویہ کو ذریعہ ہدایت بنا، کہ لوگ اس کو دیکھ کر راہ راست پر آ جائیں۔ کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بالکل اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ام حرام بنت ملحان جو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا گوشت تناول فرمایا، کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہیں لیٹ گئے۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، آپ کو نیند آ گئی۔ پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ام حرام فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر میں جہاد کر رہے ہیں۔ فرمایا ناس من امتی یرکبون البحر، کہ میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے
کہ وہ سمندر پہ سوار ہیں اور جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو ام حرام فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ میرے لیے بھی آپ دعا کر دیجئے تاکہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم اجعلنا منہ، کہ اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لیٹ گئے، پھر نیند آ گئی۔ جب دوبارہ لیٹے نیند آئی، نیند سے جب بیدار ہوئے تو پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ دوبارہ مسکراتے ہوئے اٹھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو سمندر میں جہاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت ام حرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم پہلے والے لشکر میں ہو، دوسرے والے میں نہیں ہو۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سن 28 ہجری میں جو سب سے پہلا لشکر سمندر میں جہاد کرنے کے لیے گیا تھا، اس کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا جو لشکر سمندر میں سب سے پہلے جہاد کرے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، ان پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام کے گورنر تھے، روم کا سب سے بڑا بحری بیڑا تھا اور وہ بار بار مسلمانوں کی حکومت سلطنت پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت معاویہ نے حضرت عمر فاروق سے خط لکھ کر اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سمندری بحری بیڑا بناؤں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، یہ آئے روز حملے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے منع فرما دیا، فرمایا کہ یہ سمندر کی لڑائی جو ہے یہ بہت مشکل ہے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت معاویہ نے دوبارہ خط لکھا حضرت عثمان کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بحری بیڑا بناؤں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ بنا تو لو لیکن ابھی ہم اس کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے۔ اگر تمہاری جو سلطنت ہے، مطلب جہاں تم گورنر ہو، اگر تمہارا شہر اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے تو بنا لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 6 مہینے کے اندر 40,000 فوج کو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے پر لگا کر ایک پورا شہر بسا دیا۔ اس پورے شہر کا کام ہی یہی تھا کہ بس سمندر کے لیے جہاز بناتے رہو۔ تو 6 مہینے کے اندر اندر ایک اتنا بڑا بحری بیڑا تیار کر لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب شاہ روم کو بتایا گیا کہ مسلمانوں نے تو اپنا بحری بیڑا تیار کر لیا ہے تو وہ لرز کر رہ گیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے سب سے پہلے سمندر میں جہاد کیا اور قبرص کو فتح کیا۔ اور اس وقت اسلامی حکومت کے جو سمندری بیڑا تھا اس سے بڑا کوئی بیڑا نہیں تھا، یعنی سمندری طاقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو مہیا کی اور سب سے پہلے قبرص فتح کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ واعدل، کہ اے معاویہ اگر تجھے حکومت مل جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل قائم کرنا۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تو مجھے یقین ہو گیا کہ حکومت تو مجھے ضرور ملے گی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حکومت مجھے ضرور ملے گی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا دور ایسا دور تھا کہ اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ سمجھتے کہ یہی اصل میں مہدی ہے۔
قرآن و سنت کا نظام نافذ تھا. حضرت معاویہ سے بڑا کوئی حکمران نہیں گزرا ہے. دنیا کی جو کل خشکی ہے جہاں یہ ممالک اتنے سارے آباد ہیں، یہ کوئی تقریباً 1,20,22 لاکھ مربع میل بنتا ہے. تقریباً 1,20,20 یا 22 لاکھ مربع میل ہے. آدھی دنیا پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی. 64,65,000 مربع میل کے حکمران تھے آدھی دنیا پر. اور اس پوری سلطنت میں صرف قرآن و سنت کا نظام نافذ تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا. اب جب سواری چلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے مس ہو رہا ہے، ٹچ ہو رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ سے ٹچ ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی کہ یا اللہ معاویہ کو علم اور حلم عطا فرما، معاویہ کے سینے کو علم سے بھر دے اور حلم سے بھر دے. حضرت معاویہ سے بڑا کوئی حلیم بھی نہیں تھا. اتنی زیادہ حضرت معاویہ کے حق میں احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں کہ وقت اس کے لیے کافی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمیر کو حمص کی گورنری سے معزول کر دیا. اب جب حضرت عمیر واپس آئے ان کی جگہ پر حضرت معاویہ کو بنا دیا حمص کا گورنر. تو لوگ حضرت عمیر کے پاس جمع ہوئے اور حضرت معاویہ پر تنقید کرنے لگے. حضرت عمیر نے فرمایا کہ حضرت معاویہ پر تنقید مت کرو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الحساب والکتاب وقہ العذاب. میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، حساب و کتاب کا علم عطا فرما، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما. لہذا میرے سامنے لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، میرے سامنے حضرت معاویہ کا تذکرہ سوائے خیر کے نہ کیا کرو. دل میں کوئی کدورت نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا. یہ تھی صحابہ کی شان. حمص کی گورنری سے معزول ہوئے، لوگوں نے حضرت معاویہ کی شان میں کچھ بات کی، حضرت عمیر نے فوراً منع کر دی. فرمایا میرے سامنے ان کے خلاف بات مت کرو. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خلفاء میں سے ایسے خلیفہ تھے کہ جنہوں نے دوبارہ سے خلافت راشدہ والا نظام نافذ کر دیا تھا. ان کا بڑا مقام ہے. تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جہاد کیے ہیں، ان جہاد میں جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس گھوڑے کے چلنے سے جو گرد و غبار اڑا، جو گرد و غبار اڑ کر اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھا، اب عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت معاویہ کی آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، یہ فضیلت عمر بن عبدالعزیز کو حاصل نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار بیٹھا ہے، اس گرد و غبار کا 1000 عمر بن عبدالعزیز بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہوں گے. لوگ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم جنت میں جاتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں، کہیں ہم پکڑے نہ جائیں اللہ کی دربار میں، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم منافقوں کی صف میں تو نہیں کھڑے کی جاتے.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاویہ قیامت کے دن اٹھیں گے وعلیہ رداء من نور الایمان، ان کے اوپر ایمان کی چادر تنی ہوئی ہوگی۔ تو جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، انہیں اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے اور اس سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، اور کسی بھی صحابہ کی جو آپس کی چپکلشیں ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس میں کوئی بات کریں یا ہم کسی کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور دوسرے کی تنقیص کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا وہ مقام ہی نہیں ہے۔ ان کی آپس کی جو چپکلش ہوئی یا جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ جانے اور ان کا رب جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے، وہ ان کے ساتھی تھے۔ ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم ان پر ایک کی سائیڈ لیں، دوسرے پر تنقید، حضرت علی کی سائیڈ لیں حضرت معاویہ پر تنقید شروع کر دیں، حضرت معاویہ کی سائیڈ لیں حضرت علی پر تنقید شروع کر دیں۔ ہمارا یہ مقام ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی مخالفت مذہبی ہوتی، یہ تو رائے کا اختلاف تھا، اگر مذہبی مخالفت ہوتی تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، جو سب سے بڑے سید ہیں، ان سے بڑا سید کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ڈائریکٹ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ اگر کوئی ایسا اختلاف ہوتا تو وہ حضرت معاویہ کی بیعت کبھی نہ کرتے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، حضرت معاویہ کو خلیفہ مانا۔ تو جب انہوں نے مان لیا تو یہ جو آج کے لچے ٹچے، ان کو کیا مسئلہ ہے ماننے میں؟ مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس تفرقہ ڈالنا ہے امت کے اندر۔ پہلے کم تفرقے پڑے ہوئے جو مزید تفرقہ ڈالنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے والا، ان کی تنقید کرنے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرنے والا، ان کی تنقید کرنے والا، وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا گورنری کا وقت تھا، وہ تقریباً 78 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، اور 60 ہجری 22 رجب المرجب کو ہمارے یہاں کنڈے کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی امام جعفر صادق کی مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ ان کی پتہ نہیں پیدائش ہے یا پتہ نہیں وفات ہے، اس پر یہ ہم کنڈے کرتے ہیں، جبکہ رجب کے اندر نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے نہ وفات ہے، حضرت امیر معاویہ کی وفات ہے، اور 22 رجب کو یہ خوشی میں کنڈے کرتے ہیں۔ تو روافض کی ان کے طریقے پر عمل کرتے کرتے ہمارے مسلمان، سنی مسلمان یہ تک بھلا بیٹھے کہ ہم صحابہ اکرام کی عملی طور پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دمشق میں باب الصغیر کے قریب ہے، آج بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ آپ کی گورنری کی مدت 24 سال ہے اور خلافت کی مدت 19 سال 3 ماہ ہے، اور جو رقبہ آپ نے فتح کیا، اسلامی مملکت میں شامل کیا، وہ 64,65,000 مربع میل ہے، جو تقریباً آدھی دنیا بنتا ہے۔ آدھی دنیا آپ نے مملکت اسلامیہ میں داخل کی اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت و عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو معزز فرمائے، اور جو لوگ یہ شرارتیں کرتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔